کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں پیادہ گئے منزل اس روش سے شتر جس طرح سارباں کھینچتے ہیں کہاں بیڑیاں کہاں پائے عابد یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں زمین مول لی ہے مزاروں کے خاطر زمین پر دین شان کھینچتے ہیں پکاری سکینہ دعائی ہے بابا ستم گر میری بالیاں کھینچتے ہیں کہا رو کے اکبر نے اعجاز تھم جا ہائے کہا رو کے اکبر نے اعجاز تھم جا کلیجے سے بابا سینہ کھینچتے ہیں شبیہ امام اکبر نے جو گھر موت کا آباد کیا اکبر نے جو گھر موت کا آباد کیا صغرا کو دم نازا بہت یاد کیا لاشے پہ جگر پکڑے یہ کہتے تھے حسین بیٹا علی اکبر ہمیں برباد کیا اکبر نے جو گھر موت کا آلہ ہے جو دنیا میں وہ در رکھتے ہیں آلہ ہے جو دنیا میں وہ در رکھتے ہیں نظر انجام پہ ارباب رم نظر رکھتے ہیں چاہیے روحوں کو مقبول ہمارے سجدے ہم تو خاک درے شبیر پہ سر رکھتے ہیں آلہ ہے جو دنیا میں
اس طرح پر ہے رقم بانوے شبیر کا حال اس طرح پر ہے رقم بانوے شبیر کا حال وقت رخصت یہ کیا شاہ شہیداں سے ملال عزم معراج ہے رضواں ہے شاہ نیک خصال میرا یا کون ہے اس کا بھی ہے تم کو خیال ہائے ہاشمی ہوں نہ قریشی ہوں نہ سیدانی ہوں میرا کیا پاس عرب ہوں کہ میں ایرانی ہوں میرا کیا پاس عرب ہوں کہ میں ایرانی ہوں ہائے ہوں گے سیدانیاں ثبوتوں وہ محمل میں سوار بانوے شاہ کولے پردہ کریں گے اسرار کون ہوگا میرا حامی ہے یہ عابد بیمار پردرد یوں رہی میری تیری صورت کے نثار پردرد یوں رہی میری تیری صورت کے نثار ہائے کچھ ہو تو کچھ ہو کچھ تو میرے باپ سے فرمائے جا مرکز شاہ نجف پر مجھے بٹھلائے جا مرکز شاہ نجف پر مجھے بٹھلائے جا ہائے پوچھو میں کہ کو تو اس گھر میں عدالت و خاک ملے سسرال وہ جس پر کے نبوت و خاک پائے فرزند جن پر کے امامت و خاک تجھ سا شوہر ملا جس پر کے مصیبت و خاک تجھ سا شوہر ملا جس پر کے مصیبت و خاک ہائے بیٹا اکبر سا ہو آباد سا دیور ہوئے نو اماموں کی جو ماں ہو وہ کھلے سر ہوئے نو اماموں کی جو ماں ہو وہ کھلے سر ہوئے آئے بیٹا اکبر سا ہو عباس سا دیور ہوئے نو اماموں کی جو ماں ہو وہ کھلے سر ہوئے نو اماموں کی جو ماں ہو وہ کھلے سر ہوئے اس طرح پر ہیں میں کیا کروں بیاں فضیلت حسین کی میں کیا کروں بیاں فضیلت حسین کی اللہ جانتا ہے فضیلت حسین کی اللہ جانتا ہے فضیلت حسین کی کہتے ہیں بار بار میں علی کا لال ہوں کہتے ہیں بار بار میں علی کا لال ہوں مانی نہ ظالموں نے حقیقت حسین کی مانی نہ ظالموں نے حقیقت حسین کی نعرہ صلوات اسلام والو ہم سے سنو کیا حسین ہے اسلام والو ہم سے سنو کیا حسین ہے آدم کا فخر نازش موسیٰ حسین ہے آدم کا فخر نازش موسیٰ حسین ہے جانے خلیل روح مسیحا حسین ہے جانے خلیل روح مسیحا حسین ہے ایوب کیا ہے صبر کی دنیا حسین ہے ایوب کیا ہے صبر کی دنیا
حسین ہے. نعرہ صلوات. فرش عصا جہاں میں بچھاتے رہیں گے ہم, پیغام شاہدی کا سناتے رہیں گے ہم, پیغام شاہدی کا سناتے رہیں گے ہم. پیاسے حسین و پیاسی سکینہ کے نام پر, پیاسے حسین و پیاسی سکینہ کے نام پر, دشمن بھی ہو تو پانی پلاتے رہیں گے ہم, دشمن بھی ہو تو پانی پلاتے رہیں گے ہم. دل میں ہر ایک کا بسیرا نہیں ہونے دیں گے, دل میں ہر ایک کا بسیرا نہیں ہونے دیں گے. ہم عقیدے کا تماشا نہیں ہونے دیں گے, ہم عقیدے کا تماشا نہیں ہونے دیں گے. بولے میسم کے زباں کاٹ کے کیا کر لوگے, بولے میسم کے زباں کاٹ کے کیا کر لوگے. میرے مولا مجھے گونگا نہیں ہونے دیں گے, میرے مولا مجھے گونگا نہیں ہونے دیں گے. کوئی کہتا ہے کہ خرچ کرو برائے شبیر, کوئی کہتا ہے کہ خرچ کرو برائے شبیر, پھر وہی کہتا ہے قرضہ نہیں ہونے دیں گے, پھر وہی کہتا ہے قرضہ نہیں ہونے دیں گے. ذکر حیدر سے بگڑتی ہے طبیعت جن کی, ذکر حیدر سے بگڑتی ہے طبیعت جن کی. ہم بھی ان لوگوں کو اچھا نہیں ہونے دیں گے, ہم بھی ان لوگوں کو اچھا نہیں ہونے دیں گے. بجماعت سر میدان پڑھی ہم نے نماز, بجماعت سر میدان پڑھی ہم نے نماز. جب کہا ظلم نے سجدہ نہیں ہونے دیں گے, جب کہا ظلم نے سجدہ نہیں ہونے دیں گے. کہتا ہے قاتل زہرا کی حمایت جو بھی, کہتا ہے قاتل زہرا کی حمایت جو بھی, کہتا ہے قاتل زہرا کی حمایت جو بھی, اس کی پگڑی کو امامہ نہیں ہونے دیں گے, اس کی پگڑی کو امامہ نہیں ہونے دیں گے. نہر یہ چھین کے عباس دلاور نے کہا, نہر یہ چھین کے عباس دلاور نے کہا, تم تو کہتے تھے کہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے. نہر یہ چھین کے عباس دلاور نے کہا, تم تو کہتے تھے کہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے. اب یہیں سوئیں گے ہم ہاتھ کٹا کر اپنے, اب یہیں سوئیں گے ہم ہاتھ کٹا کر ہم نے اپنے, اب یہیں سوئیں گے ہم ہاتھ کٹا کر اپنے. اب کبھی ظلم کا دریا نہیں ہونے دیں گے, اب کبھی ظلم کا دریا نہیں ہونے دیں گے. مجھ کو معلوم ہے پھر اٹھیں گے مختار مجاز, مجھ کو معلوم ہے پھر اٹھیں گے مختار مجاز. وہ میرے شہر کو کوفہ نہیں ہونے دیں گے, وہ میرے شہر کو کوفہ نہیں ہونے دیں گے. ان عزاداروں کو مختار بنا دو مولا, ان عزاداروں کو مختار بنا دو مولا. یہ بقیہ میں اندھیرا نہیں ہونے دیں گے, یہ بقیہ میں اندھیرا نہیں ہونے دیں گے. ہم نے بھی مشق سکینہ کی قسم کھائی ہے, ہم نے بھی مشق سکینہ کی قسم کھائی ہے, ہم نے بھی مشق سکینہ کی قسم کھائی ہے. ہم کسی قوم کو پیاسا نہیں ہونے دیں گے, ہم کسی قوم کو پیاسا نہیں ہونے دیں گے, ہم کسی قوم کو پیاسا نہیں ہونے دیں گے. پہلے ہم اس پہ شرر نقوی کریں گے لعنت, پہلے ہم اس پہ شرر نقوی کریں گے لعنت. جو کہہ رہا ہے تبرہ نہیں ہونے دیں گے, جو کہہ رہا ہے تبرہ نہیں ہونے دیں گے, جو کہہ رہا ہے تبرہ نہیں ہونے دیں گے. کہ جس نے خط کھینچا ہے کہتے ہیں اسی کو عباس, جس نے خط کھینچا ہے کہتے ہیں اسی کو عباس. ہو کہ نولاگ بھی اس کے لیے ایک فرد ہو تم, ہو کہ نولاگ بھی اس کے لیے ایک فرد ہو تم. پار کرنا تو بہت دور امیہ زادو, پار کرنا تو بہت دور امیہ زادو. خط کے نزدیک ہی آ جاؤ اگر مرد ہو تم, خط کے نزدیک ہی آ جاؤ اگر مرد ہو تم. صلوات پڑھو. ذکر حسین نے ہمیں ذاکر بنا دیا, صبر حسین نے ہمیں صابر بنا دیا. ذکر حسین نے ہمیں ذاکر بنا دیا, صبر حسین نے ہمیں صابر بنا دیا. جنگ خود کے بھاگنے والوں کو اے لطیف, جنگ خود کے بھاگنے والوں کو اے لطیف. ان کے عمل نے خود انہیں کافر بنا دیا. صلوات پڑھ. کہ ستمگروں کے لب پر سوال کیا ہوگا,
ستمگروں کے لب پر سوال کیا ہوگا، اگر دلیر کو آیا جلال کیا ہوگا. کہا صغیر نے ہنسنا ہی میرا کافی ہے، کہا صغیر نے ہنسنا ہی میرا کافی ہے، انہیں دکھا کر زیادہ کمال کیا ہوگا. اور اسی لیے تو ہے ورد زبان نام علی، اسی لیے تو ہے ورد زبان نام علی، ہمیں پتہ ہے لحد میں سوال کیا ہوگا. اسی لیے تو ہے ورد زبان نام علی، ہمیں پتہ ہے لحد میں سوال کیا ہوگا. تو خدا ہی جان ظہور امام مہدی پر کہ خدا ہی جان ظہور امام مہدی پر فدق کے لوٹنے والوں کا حال کیا ہوگا. فدق کے لوٹنے صلوات پر محمد و آلہ کہ چڑھ کے نیزے پہ تلاوت ہے خنجر سجدہ، کہ چڑھ کے نیزے پہ تلاوت ہے خنجر سجدہ، اس قدر عشق کا اظہار نہیں کر سکتا. چڑھ کے نیزے پہ تلاوت ہے خنجر سجدہ، اس قدر عشق کا اظہار نہیں کر سکتا. جنگ تو دور تیرا کوئی سپاہی بھی یزید، جنگ تو دور تیرا کوئی سپاہی بھی یزید، میرا کھینچا ہوا خط پار نہیں کر سکتا. جنگ تو دور تیرا کوئی سپاہی بھی یزید، میرا کھینچا ہوا خط پار نہیں کر سکتا. چاہنے والے خدا کے تو بہت ہے لیکن، کہ چاہنے والے خدا کے تو بہت ہے لیکن کوئی شبیر کی حد پار نہیں کر سکتا. چاہنے والے تو خدا کے تو بہت ہے لیکن، چاہنے والے خدا کے تو بہت ہے لیکن کوئی شبیر کی حد پار نہیں کر سکتا. نہر کو خون کے دریا میں بدل دوں لیکن، کہ مولا عباس کہ نہر کو خون کے دریا میں بدل دوں لیکن آب خالص کو میں بیکار نہیں کر سکتا. نہر کو خون کے دریا میں بدل دوں لیکن آب خالص کو میں بیکار نہیں کر سکتا. ٹوٹے نیزے سے بھی میں وار نہیں کر سکتا، ٹوٹے نیزے سے بھی میں وار نہیں کر سکتا. حکم شبیر کی حد پار نہیں کر سکتا، کہ ٹوٹے نیزے سے بھی میں وار نہیں کر سکتا. حکم شبیر کی حد پار نہیں کر سکتا. حر کے ہاتھوں کو یہ کہتے ہوئے کھولا شہ نے، کہ حر کے ہاتھوں کو یہ کہتے ہوئے کھولا شہ نے، اب تجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، اب تجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا. حر کے ہاتھوں کو یہ کہتے ہوئے کھولا شہ نے، اب تجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا. کربلا ایسی عمارت ہے جو سرور کے سوا، کربلا ایسی عمارت ہے جو سرور کے سوا ایک دن میں کوئی تیار نہیں کر سکتا، ایک دن میں کوئی تیار نہیں کر سکتا. صلوات پڑھے محمد. کہ جو حق کے ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا، کہ جو حق کے ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا، کہ جو حق کے ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا. اللہ بھی لہجہ بھی تصدق ہے تمہارا، کہ اللہ بھی لہجہ بھی تصدق ہے تمہارا. ہم سے تو تلفظ بھی ادا ہو نہیں سکتا. اللہ بھی لہجہ بھی تصدق ہے تمہارا، ہم سے تو تلفظ بھی ادا ہو نہیں سکتا. فطرس یہ چلا سوچ کے گہوار کی جانب، کہ فطرس کے چلا سوچ کے گہوار کی جانب. شبیر اگر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا. فطرس یہ چلا سوچ کے گہوار کی جانب، شبیر اگر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا. دیکھے نہ جسے دامن زہرا کی نگاہیں، کہ دیکھے نہ جسے دامن زہرا کی نگاہیں، وہ کچھ ہو مگر عشق ادا ہو نہیں سکتا، وہ کچھ ہو مگر عشق ادا ہو نہیں سکتا. پڑھتا ہوں میں ہر شب ہجرت کے قصیدے، کہ پڑھتا ہوں میں ہر شب ہجرت کے قصیدے.
معبود میرا مجھ سے خفا ہو نہیں سکتا، کہ معبود میرا مجھ سے خفا ہو نہیں سکتا، سویا یہ بتانے کو سدا جاگنے والا، کہ سویا یہ بتانے کو سدا جاگنے والا، آ جائے جسے نیند خدا ہو نہیں سکتا، کہ آ جائے جسے نیند خدا ہو نہیں سکتا۔ اے باب الحوائج تیری دہلیز سے ہٹ کر، اے باب الحوائج تیری دہلیز سے ہٹ کر دنیا میں فقیروں کا بھلا ہو نہیں سکتا، کہ دنیا میں فقیروں کا بھلا ہو نہیں سکتا۔ صلوات امام حسین کے حوالے سے ہی سنیں۔ کہ خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، جسے زوال نہیں ہے وہ لا زوال حسین، بشر کے روپ میں اللہ کی مثال حسین، دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین، حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں۔ اور مصرع دیکھیں کہ سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام، سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام، نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام، کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام، کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام، زمانہ کرتا ہے اب تک اسی جری کو سلام، زمانہ کرتا ہے اب تک اسی جری کو سلام، حیات موت کے سائل کو بانٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شہرگ سے کاٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شہرگ سے کاٹ دیتا ہے، یہ کائنات ریاست رئیس ہے شبیر، دبیر عشق خدا کا انیس ہے شبیر، نفس نفس کی صدا ہے نفیس ہے شبیر، قسم حبیب کی قسمت نویز ہے شبیر، خدا کے لہجے میں اکثر کلام کرتا ہے، حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے، حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے۔ ہم مصرع دیکھیں بطور خاص ہے کہ دیا بجھا کے جو روشن کرے ضمیر بشر، جو کائنات میں رکھتا ہے حر شناس نظر، جو چشم غیظ سے کر دے زمین کو زیر و زبر، حسین ذاکر معبود ہے تہ خنجر، جہاں میں اب بھی شہ مشرقین باقی ہے، یزید مٹ گیا نام حسین باقی ہے، یزید مٹ گیا نام حسین باقی ہے، خیال خالق موت کے ڈر سے ذکر علی چھوڑ دے، موت کے ڈر سے ذکر علی چھوڑ دے، موت کے ڈر سے ذکر علی چھوڑ دے، اس سے بے
کے ڈر سے ذکر علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے ذکر علی چھوڑ دیں، اور یہ شرف فاطمہ تیری چوکھٹ کا ہے، یہ شرف فاطمہ تیری چوکھٹ کا ہے، یہ شرف فاطمہ تیری چوکھٹ کا ہے، کیسے جبریل یہ نوکری چھوڑ دے، کیسے جبریل یہ نوکری چھوڑ دے، موت کے ڈر سے ذکر علی چھوڑ دیں، اور غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلیں، غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلے، غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلے، میرے اپنے اگر مخبری چھوڑ دے، میرے اپنے اگر مخبری چھوڑ دیں، اور منکر خم کا انجام دیکھیں گے وہ، کہ منکر خم کا انجام دیکھیں گے وہ، منکر خم کا انجام دیکھیں گے وہ، قبر میں اپنا ایک آدمی چھوڑ دے، موت کے ڈر سے ذکر علی چھوڑ دے، موت کے ڈر سے ذکر علی چھوڑ دے، اور جو منافق کے چہرے دکھائے ہمیں، جو منافق کے چہرے دکھائے ہمیں، جو منافق کے چہرے دکھائے ہمیں، ان چراغوں میں تھوڑا سا گھی چھوڑ دے، موت کے ڈر سے ذکر علی چھوڑ۔ کیا چاہیے کب چاہیے سب مانگ سبھی مانگ، کیا چاہیے کب چاہیے سب مانگ سبھی مانگ، کس بات کی تاخیر ہے اب مانگ ابھی مانگ، کیا چاہیے کب چاہیے سب مانگ سبھی مانگ، کس بات کی تاخیر ہے اب مانگ ابھی مانگ، اور کونین کی ہر چیز تو ملتی ہے خدا سے، کونین کی ہر چیز تو ملتی ہے خدا سے، گر مانگنا چاہتا ہے خدا سے تو علی مانگ، گر مانگنا چاہتا ہے خدا سے تو علی مانگ۔ ایک نعرہ صلوات۔ وہ جن کے یہاں شاہ کا ماتم نہیں ہوتا، وہ جن کے یہاں شاہ کا ماتم نہیں ہوتا، مر جاتے ہیں مرنے پہ کوئی غم نہیں ہوتا، وہ جن کے یہاں شاہ کا ماتم نہیں ہوتا، مر جاتے ہیں مرنے پہ کوئی غم نہیں ہوتا، وہ ہاتھ دعاؤں میں بھی اچھے نہیں لگتے جن ہاتھوں میں عباس کا پرچم نہیں ہوتا۔ ایک نعرہ صلوات۔
بدلی میں چلا جا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. تجھے دیکھ کے مر جائے نا, تجھے دیکھ کے مر جائے نا, بیمار ہے سغرا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے, ہاں کب سے علی اکبر کی وہ راہوں میں کھڑی ہے. بچھڑی ہے یہ مدت سے, بچھڑی ہے یہ مدت سے, اسے تو نہ نظر آیا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کے, میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کے. میں 7 محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا, غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. ہر سلام اس پہ جسے شرم کھائے جاتی ہے. ہر کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے. اور کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل چکے بی, کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل چکے بی. ارے بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں. ارے کہاں یہ سن یہ صدمے نئے نئے بی. ارے کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل چکے بی. اب بچے تو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم
پہ ہے، ارے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، ارے سلام خاک نشین. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین قولہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سامعین اکرام، بزرگان قوم و ملت، ماتمداران سید الشہداء، اکثر و بیشتر کہا کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے سے طالب علم ہونے کے ناطے سبق بزرگوں کو سنانا ہے، ان سے تائید چاہتے ہیں، اور جو بھی گفتگو ہے وہ بچوں کے لیے ہے. بس ایک بات کہہ کر اپنے موضوع کی طرف کہ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنت چلا جائے. کون دنیا میں ایسا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہو اور اس کی طلب نہ ہو کہ وہ جنت جائے؟ کسی نمازی سے پوچھیے کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ تاکہ جنت چلا جائے. کسی روزدار سے آپ پوچھئے کہ روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تاکہ جنت چلا جائے. حج کیوں کر رہے ہو؟ جنت چلا جائے. خمس کیوں نکال رہے ہو؟ جنت چلا جائے. زکوٰۃ کیوں نکال رہے ہو؟ جنت چلا جائے. انسان کی پوری زندگی سارے عمل جنت میں جانے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک بندہ مومن فرش عزا بچھا دیتا ہے، یہ بھی تو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. جنت جانے کی سب کی خواہش ہے، لیکن جنت میں آنا کوئی نہیں چاہ رہا. جنت میں آنا کوئی نہیں چاہ رہا. باہر سے کھڑے کھڑے دیکھ رہے نظارے. انصاف سے بتائیے، اگر اہل بیت یہی محشر کے میدان میں آپ کے ساتھ کر دیں، جو منظر مجلسوں میں ہمارا بنا ہوا ہے آج کل، کیا کریں، پڑھنا پڑ جاتا ہے لیکن موضوع سے بات ہٹ جاتی ہے، لیکن پڑھنا پڑتا ہے، مجبوری ہے. بزرگوں سے بہت معذرت کے ساتھ منظر جو مجلسوں کا بنا ہوا ہے، کاش خدا نخواستہ اگر یہی وہاں بن جائے محشر میں تو ہمارا کیا ہوگا. یہ فرش عزا جنت سے کم نہیں ہے نا. بی بی آ جاتی ہیں تو جنت سے کم نہیں. جہاں اہل بیت وہ جنت، وہ جس جگہ وہ آ جائیں وہ مکان جنت. اہل بیت یہاں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اہل بیت یہاں یہ جنت ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت ہمارے بندے مومن جوان طبقہ باہر کھڑا ہوا ہے. منظر کیا بنا ہوا ہے کہ یہ جنت کا گھیرا ہے اور وہ باہر جنت کے کھڑے ہوئے ہیں. ابھی تو بلایا جا رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، نہیں آ رہے ہیں. یہی خدا نخواستہ محشر میں ہو جائے، اہل بیت کھڑے ہوں، اندر جنت ہے، اور وہ کہہ دیں بھیا ہماری مجلس جب ہوتی تھی، امام حسین کہہ دیں ہماری مجلس جب ہوتی تھی تب تو تم باہر کھڑے رہتے تھے، جب شبیہ جنت میں تم نہیں آتے تھے تو وہ اصلی جنت کے حقدار کیسے ہو گئے؟ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کس لیے نکلیں، کس مقصد سے نکلے ہیں. جب ہم گھر سے نکل آئے تو باہر کھڑے ہونے کا کوئی مطلب نہیں. ہم سیدھے فرش عزا پائیں. کوئی کسی کو پریشانی ہے، کوئی کام میں پھنس گیا، کسی کی طبیعت خراب ہے، دیر سے آئے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ گھر سے ہی دیر سے نکل رہا ہے، لیکن دیر سے آنے کے باوجود باہر کھڑے رہنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. آج کل تو اور ایک، آج ہمیں بہت معذرت کے ساتھ ایک دو سے تو ہم نے بہت تلخ لہجے میں بھی بات کر دی. بار بار لوگوں کے فون آ رہے ہیں، وہاں صاحب مجلس شروع ہو گئی، وہاں صاحب مجلس شروع ہو گئی، وہاں صاحب مجلس شروع ہو گئی. تو ایک سے ہم نے کہا بھیا جب آپ لوگ آئیں گے تبھی تو مجلس شروع ہوگی. برا ماننے والی بات نہیں ہے، لیکن آپ خود غور کریں. ہر انسان یہ سوچے گا تو مجلس کون شروع کرے گا؟ کہ الگ سے، وعلیکم السلام، کہیں الگ سے بلایا جائے گا؟
مجلس شروع کرنے کے لیے یا تو پھر ٹیم بنائی جائے کہ مجلس شروع کرنے والے یہ لوگ ہیں، وسط والے یہ لوگ ہیں، آخر والے یہ لوگ ہیں، یا تو طے کر لیجئے. لیکن نہیں، فون کر کے پوچھ رہے ہیں مجلس شروع ہو گئی، مجلس شروع ہو گئی. تو ہم نے کہا بھائی اگر 1 گھنٹہ آپ لیٹ آئیں گے، 1 گھنٹہ بعد اور آئیں گے تو آپ کو زیارت انشاءاللہ مل جائے گی. 1 گھنٹہ بعد اگر آپ آئیں گے، کیونکہ رائٹ ٹائم ہماری والدہ نے شروع کر دی تھی، ہم نے کہا 1 گھنٹہ بعد اگر آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیارت ضرور مل جائے گی. یہ حالت ہے مجلس کی. انسان بڑے سے بڑا ذاکر بلا رہا ہے، خطیب بلا رہا ہے، ساری محنت کر رہا ہے، ساری مشقت کر رہا ہے. ہم تو چلو ٹوٹے پھوٹے یہیں کے ہیں، کوئی مشکل نہیں. بلایا انہیں نے، میسج کر دیا، فون کر دیا، کہہ دیا چلے آئے. قائم بھائی یہیں کے، چلو چلے آئے. لیکن جو باہر سے ذاکر آ رہا ہے، باہر سے خطیب آ رہا ہے، ہمارا مہمان ذاکر، اس کے سامنے 20 آدمی بیٹھے ہیں، وہ کیا پڑھنے کا اس کا دل کرے گا؟ عالم کو جب بلایا ہے تو اس سے استفادہ کیجئے. جس کو بلایا ہے اس کا دیکھیے کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ لفافہ لے گا اور چلا جائے گا، کھانا بھی کھائے گا، حصہ بھی لے گا، سب کچھ لے گا، ہیں وہ تو چلا گیا. نقصان ہمارا ہے، ہم نے کیا استفادہ کیا. صلوات بھیجی بر محمد صلوات بھیجی بر محمد. بس جہاں تک آپ بیداری سے سنیں گے کہ آج شب بیداری کی مجلس ہے، تو بیدار ہو کر جتنا آپ سنیں گے بس اتنا سنا دیں گے. اس کے بعد رفع مسائل کہ سورہ کا انتخاب کیا جو بہت ہی مشہور و معروف ہے. اگر انسان مسلمان ہے تو کم سے کم 10 مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے دن بھر میں. سورہ الحمد تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام حمد ہے اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا رب ہے. جو عالمین کا رب ہے، اس میں کوئی الگ سے ایسی بات نہیں کہ جس کی وضاحت کی جائے. بس ایک جملہ اس میں جو تعریف جملہ کر دیتے ہیں انسان کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، یہ جملہ غلط ہے. اللہ کی نہ تعریف ہو سکتی ہے نہ معرفت. انسان عرفان حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا تعریف جملہ غلط ہے. حمد ہو سکتی ہے پروردگار کی، حمد ہوگی یا عرفان ہو سکتا ہے. لہٰذا تمام حمد ہے اس پروردگار کی جو تمام عالمین کا رب ہے. اب کیا کہا آگے؟ الرحمن الرحیم. اب اس پروردگار کی خود اللہ اپنی صفت بتا رہا ہے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ رحمان کے معنی بھی وہی ہیں، رحیم کے معنی بھی وہی ہیں. سب سے زیادہ رحمت کرنے والا، یہ اس میں مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا. بچوں کے لیے مثال عرض کریں، جیسے ہوتا ہے ایک عالم، اس میں مبالغہ کیا ہوگا؟ علامہ. عالم علم رکھنے والا، علامہ یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والا. اسی طرح یہ جو رحمان اور رحیم لفظ ہیں یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا. ان دونوں کا مصدر دیکھا جائے تو ایک ہی ہے، رحمت. رحمت اس کا مصدر ہے. ایک مصدر سے یہ 2 صفت پروردگار کی نکلی. مسلمان کو بڑی جلدی سمجھ میں آ گئی. مسلمان سے پوچھا بھیا ان کا مصدر بتاؤ، انہوں نے کہا مصدر مولانا صاحب ایک ہی ہے. رحمان کا بھی مصدر ہے رحمت، رحیم کا بھی مصدر ہے رحمت. تو ایک مصدر سے آپ کو 2 صفتیں پروردگار سمجھ میں آ گئی. ایک نور سے 2 ٹکڑے نہیں سمجھ میں آئے. ایک نور کے 2 ٹکڑے، ایک رحمان ایک رحیم. رحمان پروردگار دنیا کے لیے ہے، رحیم کہاں کے لیے؟ آخرت کے لیے. انسان کی زندگی کے 2 رخ ہیں، ایک دنیا ہے ایک آخرت ہے. صفات رحمان کا مظہر رسول خدا ہیں اور صفات رحیم کا مظہر مولائے کائنات ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ آپ لوگ تھوڑا آگے چلے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو اذیت نہ ہو، پریشانی نہ ہو اور انہیں کوئی بہانہ نہ مل پائے کہ فرش اعضاء پہ جگہ نہیں تھی لہٰذا ہم باہر کھڑے تھے. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. ایک مصدر سے 2 ٹکڑے نکلے، 2 صفت نکلی، رحمان اور رحیم. پروردگار رحمان ہے دنیا کے لیے، رحیم ہے آخرت کے لیے. رحمان کا مظہر ہے رسول خدا، رحیم کا مظہر ہے مولائے کائنات. اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو آپ نے خود دیکھا کہ پروردگار نے دنیا کے لیے انسان کو پیدا کیا تھا عبادت کے لیے. دنیا بنائی انسان کے لیے، انسان کو بنایا عبادت کے لیے. جب عبادت کے لیے بنایا تو اس دنیا میں بھیجا. اب جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ رسول خدا لے کر آ رہے ہیں.
نماز رسول خدا دنیا کے لیے لے کر آ رہے ہیں، روزہ دنیا کے لیے لے کر آ رہے ہیں، زکوٰۃ، خمس، جہاد سب رسول خدا لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ ہے رحمان کے مظہر۔ اب جب انسان واپس جائے گا تو اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم تمہیں نماز کے ساتھ بلائیں گے، ہم تمہیں روزے کے ساتھ بلائیں گے، ہم تمہیں زکوٰۃ کے ساتھ بلائیں گے۔ کل یوم ندعو امامہ، کہ ہم سب کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہم سب کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ ہے رحمان و رحیم کی صفت۔ اب آگے کیا آیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیت بھول گئے آپ لوگ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا پروردگار مالک ہے۔ تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ آج جو ہے آج کا مالک نہیں ہے پروردگار؟ دیکھیے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے، اس لیے اتنی دقیق گفتگو کی جا رہی ہے۔ ایسی گفتگو بھی سننے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں تک کچھ باتیں پہنچ جائیں۔ صرف واقعات کے ذریعے بچوں کو گمراہ نہ کیا جائے بلکہ علمی گفتگو بھی ہونی چاہیے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو کم سے کم اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سورے کی کیوں اتنی عظمت ہے کہ ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ ابھی آگے آپ سنیں گے کہ کیا فضیلت ہے، کیوں پڑھا جاتا ہے، کیا ہے۔ کہا قیامت کے دن کا مالک، تو آپ یہ بتائیے کیا آج کا مالک پروردگار نہیں ہے؟ تو مورخین نے لکھا کہ انسان کی زندگی جو گزرتی ہے قیامت تک کی، وہ جھوٹ کی زندگی ہے، مہلت کی زندگی ہے۔ مہلت دی جاتی ہے اسے کہ اب آ جاؤ، اب آ جاؤ، اب آ جاؤ۔ اگر پروردگار مرتے ہی مہلت ختم کر دیتا تو بڑی پرابلم ہو جاتی، بڑی پریشانی ہو جاتی، کیونکہ اگر کوئی بندہ مومن بنا نماز پڑھے مر جاتا، اگر اس کی اولاد نہ پڑھے، اگر کوئی بندہ مومن، کیونکہ مرنے کے بعد حساب کتاب اگر پروردگار بند کر دیتا تو کہ کوئی بندہ مومن بنا نماز پڑھے مر گیا، اب اس کی اولاد چاہتی ہے کہ بابا کی نمازیں پوری ہو جائیں، اگر اللہ حساب و کتاب بند کر دیتا تو ثواب کیسے پہنچے گا؟ اللہ نے کہا نہیں، قیامت تک کہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، مالک تو میں ہوں لیکن حساب و کتاب محشر میں لوں گا۔ اس لیے یہ کہا کہ ہم قیامت کے دن کے مالک ہیں، صرف قیامت کے دن کے مالک۔ ورنہ انسان کہہ سکتا تھا کہ آج کا نہیں ہے، کیا آج کا بھی ہونا چاہیے؟ پروردگار مالک ہے لیکن اس نے ایک مہلت دے رکھی ہے۔ صرف یہ مہلت جب سے ہم پیدا ہوئے قیامت تک کی مہلت ہے ہمارے پاس۔ نامہ اعمال ہمارے کھلے رہتے ہیں مرنے کے بعد بھی، اگر ہم نے نیک اولاد چھوڑی ہے تو وہ ایصال ثواب کرے گا، ہم تک پہنچتا رہے گا۔ معاشرے میں آپ نے اچھا اخلاق پیش کیا ہے تو کوئی بندہ مومن آپ کو ایصال ثواب کرتا رہے گا۔ ہیں اب آیت آگے بڑھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، کہ اور صرف تجھ سے بولیں کہ صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں پر جو یہ نستعین لفظ ہے یہ مدد کے معنی میں نہیں ہے، پڑھے لکھے افاضل حضرات تشریف فرما ہیں، یہاں پہ مدد کا یہ نہیں ہے صیغہ، مدد کے لیے ہوتا تو نصرہ آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر نستعین ہے، یہ باب استفعال سے ہے، یہ اس کا مصدر ہے اون، نستعین جو بنا ہے یہ بنا ہے اون سے۔ اب آپ کہیں گے بڑا مولانا صاحب نے فساد کیا، ابھی تک تو ہم علی کو نہیں پہچان پا رہے تھے، انہوں نے اون لفظ اور گھسیڑ دیا بیچ میں، جوڑ دیا اس میں، ہیں ابھی تک علی کو سمجھنا مشکل ہے، اون لگا دیا انہوں نے، تو اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ کی جائے گی کہ یہاں پر یہ مصدر ہے اس کا اصلی اون، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری اون چاہتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری اون چاہتے ہیں، پروردگار سے ہم دعا کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کہیں گے کہ اون کیا ہے؟ تو خیبر کے میدان میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، ناد علی مزرع العجائب تجیدہ اونا لگا فی نوائب۔ اون کون ہے؟ اون ہے علی، علی کو پکارا۔ تو اب جملہ ہدیہ سماعت کرتا ہوں کہ علی صرف ہمارے پہلے امام نہیں ہے بلکہ اللہ کے مدد کو علی کہتے ہیں، اللہ کی مدد کو علی کہتے ہیں۔ صحیح سمجھا ہم نے؟ واقعی کبھی کبھی زیادہ پرانے ہو جاتے ہیں تو ذہنوں سے اتر جاتے ہیں۔ اب ہم نے آگے آیت بڑھی، یہ وضاحت کا زیادہ ٹائم نہیں ہے، صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد پر۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا مسلمان کو یہ بھی غور کرنا چاہیے
کہ ہم نماز نماز نماز. آپ نے دیکھا کتنی تبلیغ کی جاتی ہے اغیار میں، سب سے زیادہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. اور کچھ کا تو تلفظ بھی نہیں ٹھیک ہوتا، وہ کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. ہیں تلفظ بھی ٹھیک نہیں لیکن تبلیغ کیے پڑا ہے. اگر اس سے صرف اتنا پوچھ لیجئے کہ یہ بتاؤ یہ نماز ہے کب سے، تو کہے گا ہمارے حضور پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. فوراً اس کا گریبان پکڑے، ہاتھ پکڑے، انسان سمجھائے کہ اپنے علم میں اضافہ کرو، اپنی معلومات کو بڑھاؤ. نماز پیغمبر اسلام نہیں لے کے آئے ہیں، بلکہ نماز تو جناب آدم سے ہے. مجمع خاموش ہے کیونکہ پیغمبر کی حدیث نہیں سنی ہے. کیوں؟ جناب آدم سے ہے نماز. رسول اللہ نے فرمایا، کہیں اندھیری کوٹری میں نہیں فرمایا، مسجد نبوی کے ممبر پہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کانت الصلاۃ من زمننا آدم من زمن الی زمننا ھذا مسنا مسنا، کہ نماز تو جناب آدم سے لے کر آج تک ہے. نماز تو جناب آدم سے لے کر آج تک ہے. اب آپ بتائیے جناب آدم کے زمانے سے ہے تو جناب آدم نے نماز پڑھی ہوگی یا نہیں پڑھی ہوگی؟ پڑھی ہوگی، نماز پڑھی ہوگی. اور اگر نماز پڑھی ہے تو سورہ الحمد بھی پڑھا ہوگا، کیونکہ اسی کی ذیل میں ایک اور حدیث ہے پیغمبر کی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں ہے، کوئی لا صلاۃ، جیسے اللہ کے انکار کے لیے آتا ہے لا الہ، ویسے ہی آ رہا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے، جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے. نماز ہوتی نہیں. اب نبی آدم کے زمانے سے ہے نماز، اور کوئی نماز ہوتی نہیں بنا سورہ فاتحہ کے، سورہ الحمد کے کوئی نماز نہیں ہوتی. تو جناب آدم نے پڑھی ہوگی یا نہیں پڑھی ہوگی؟ ہیں جب جناب آدم نے پڑھی ہوگی تو سورہ الحمد بھی پڑھا ہوگا، اور سورہ الحمد پڑھنے کے بعد اس آیت پہ بھی آئے ہوں گے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اب مسلمانوں بتاؤ، اگر تمہارا ترجمہ صحیح ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو آنے والا اغیار ہمارا دامن نہیں پکڑے گا کہ جب ابا کو ہی سیدھا راستہ نہیں پتا تھا کو امت کو کیسے پتا چلے گا؟ دامن پکڑ لے گا یار. آپ غور تو کریں اپنی باتوں پر. سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا. کہیں گے جب ابا ہی جو دین لے کر آ رہے جن سے دین شروع ہو رہا ہے پہلا خلیفہ ہے، جب اسی نے سیدھا راستہ نہیں دیکھا تو امت کو کیا دکھائے گا؟ اب آیت آگے چلی، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ. دیکھیے سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم. بچوں کے لیے عرض کر دیں، بزرگ بہتر جانتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے. سیدھا راستہ، یہ مضاف و مضاف الیہ ہے کہ سیدھا راستہ. صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم یعنی سیدھا راستہ جو بالکل اسٹریٹ ہو. اب یہ راستہ وہی دکھائے گا جو خود ٹیڑھا نہ ہو، ورنہ ہمیں تو تاریخ میں ایسے لوگ بھی ملے کہ پہلے دن ہی ممبر پہ بیٹھے اور ممبر پہ بیٹھنے کے بعد امت سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کبھی کبھی مجھ پر شیطان طاری ہو جاتا ہے، میں ٹیڑھا ہو جاتا ہوں، مجھے سیدھا کر دینا، مجھے سیدھا کر دینا. کبھی کبھی میں ٹیڑھا ہو جاتا ہوں. تو بتائیے سیدھے راستے پر کیا کریں گے؟ عجیب ہے اس خاندان کی حالت بھی، باپ کے اوپر شیطان سوار ہو جاتا ہے اور بیٹی شیطان پر سوار ہو جاتی ہے. باپ کے اوپر شیطان سوار ہوتا ہے اور بیٹی شیطان پہ سوار ہو جاتی ہے. لگ رہا ہے نہج البلاغہ پڑھے ہوئے بہت دن ہو گئے آپ لوگوں کو. واقعہ سنا نہیں ہے آپ نے؟ مولا علی نے فرمایا جب جنگ جمل میں کوئی خاتون آئی اونٹ کے اوپر بیٹھ کر، تو مولا علی نے کہا کہ عسکر نام کا اونٹ جو ہے اس کے پیر کاٹ دو، یہ شیطان ہے. اب بات پہنچی کہ جو عسکر نام کا اونٹ ہے اس کے پیر کاٹ دو، یہ شیطان ہے. سمجھ میں آیا؟ باپ کے اوپر شیطان سوار ہونا اور بیٹی شیطان پہ سوار ہے. صلوات بھیجیے پر محمد. بھلے ہی جو خاموش ہیں اور مجھے ان کی خاموشی پر تعجب نہیں ہے، علمی گفتگو ہونی چاہیے، وہ خاموشی سے بھی سنیں گے تو پہنچنی چاہیے بات. اب دیکھیے آگے آیت بڑی، انعمتا. یہ جو انعمتا صیغہ ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے.
माजी मारूफ का, अनअमा, अनमा, अनमु, अनमत, अनमता, अनअमता, ये हाजिर का सीगा है। अब आप बताइए माजी में मतलब अल्लाह कहना चाह रहा है कि उन लोगों का रास्ता है जिन पर मैं नेमत नाजिल कर चुका, जिन पर मैं नेमत नाजिल कर चुका। अब नमाज है जनाब आदम से, और जनाब आदम सूरह अलहम्द पढ़ रहे हैं, तो बताइए किसके ऊपर वो कह रहे हैं कि किन लोगों का रास्ता, किन लोगों पर नेमत नाजिल हो रही है। इंसान परेशानी में है कि किन लोगों का रास्ता है। जनाब आदम से तो इंसानियत की शुरुआत हो रही है, कौन लोगों का रास्ता है ये, कि ख़ुद आदम भी कह रहे हैं कि उन लोगों के रास्ते पर बाकी रखना, कायम रखना जिन पर नेमतें नाजिल हुई, जिन पर नेमतें नाजिल कर चुका। तो कौन है, कहीं ना जाइए। अल्लाह ने कहा अहले बैत का दिफ़ा करने के लिए हम खुद मौजूद हैं, अहले बैत का दिफ़ा हम खुद करेंगे। चलिए किसी और के पास ना जाएं, जनाब आदम से पूछा जाए कि आदम ये बताइए कि अल्लाह ने किन के ऊपर नेमतें नाजिल कर चुका है, कौन है वो हस्तियाँ। तो अजब नहीं कि जनाब आदम की आवाज़ आए कि राज की बातें जानना चाहते हो, ये सब राज की बातें हैं, बस इतना समझ लो जिनके सदक़े में मुझे नबूवत मिली, जिनके सदक़े में मुझे खिलाफत मिली, बस वही लोग हैं। अब आपने देखा जब जनाब आदम को पैदा किया तो एक आयत कुरान में आई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद, अल्लमा आदम अल अस्माउल कुल्लहा। अब आप देखिए कि इसमें अस्मा भी जमा है, कुल्लुहा भी जमा है, और इस्तदराक का अलिफ लाम भी लगा हुआ है, सब जमा जमा है। तो कुछ ऐसे अस्मा का इल्म दिया जनाब आदम को कि जिनके ज़रिए उनके इल्म में इजाफ़ा हुआ, तभी तो इल्म मशहूर है जनाब आदम का। अब इसमें कुल अस्मा भी लगा दिया और कुल्लोहा भी लगा दिया। तो ये कुल्लोहा कोई और नहीं, खुद पैगंबर की हदीस से वाजिब हो रहा है, हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। के कुल मोहम्मद है। तो अब बात आ गई कि इंसान टेढ़ा हो गया मिंबर पे, शैतान तारी हो गया। और क्या जुमला आता था, अकलूनी अकलूनी अकलूनी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, यही तो जुमला होता था, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मैं यही तो अफसोस करता हूँ तारीख पर कि तुमने जिसे बनाया वो कह रहा है अकलूनी अकलूनी अकलूनी, और जिसे परवरदिगार ने बनाया वो मिंबर कूफा पे जाकर कह रहा है सलूनी सलूनी सलूनी। ये फ़र्क है दुनिया के बनाए हुए पे और अल्लाह की तरफ से बनाए हुए पे, फ़र्क है दोनों में। सन कहाँ से नज़ीर ला सकता है अहले बैत की, शान नज़ीर लाने की बात करता है, कैसे ला सकता है, नहीं ला सकता। अब आप देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद, नमाज के ऊपर सारा दारो मदार है। इंसान की तख्लीद की किस लिए, दुनिया बनाई उसके लिए, दुनिया बनाई इंसान के लिए, इंसान को बनाई इबादत के लिए। इबादत में सबसे अफजल इबादत नमाज, इसमें कोई शक नहीं। नमाज खूब पढ़िए, क्योंकि नमाज अल्लाह को उसकी जन्नत की लालच में मत कीजिए, पढ़िए, वो लायक इबादत है। अगर जन्नत आपके सामने से हटा भी दी जाए फिर भी उस परवरदिगार का हक़ है कि उसकी नमाज़ पढ़ी जाए, उसकी इबादत की जाए। लिहाजा ये सोच कर नमाज़ पढ़िए, ये सोच कर हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। नमाज़ पढ़ो, ज़्यादा से मेरे जवानों नमाज़ पढ़ो, मस्जिदों को आबाद रखो, नमाज़ें पढ़ो। अब आप देखें नमाज इंसान पढ़ रहा है, पूरा दारोमदार इंसान का क्या है, इबादत। इबादत में सबसे अफजल इबादत क्या है, नमाज है। नमाज कबूल तो सारे अमाल कबूल। नमाज रद्द हो गई, इन क़ुबिलत मा सिवाहा व इन रुद्दत मा सिवाहा, कि जिसकी नमाज पैगंबर ने फरमाया है कि जिसकी नमाज कबूल हो गई उसके सारे अमाल कबूल हो गए, जिसकी नमाज रद्द हो गई उसके सारे अमाल रद्द हो गए, है ना। अब नमाज हमने पूरी पढ़ ली और पढ़ने के बाद नमाज खड़ी हुई है,
میں تو قبول ہی نہیں ہوتی، میں تو قبول ہی نہیں ہوتی، میں تو قبول ہی نہیں ہو رہی. آپ نے سب کچھ پڑھ دیا، سورہ الحمد بھی پڑھ دیا، سب کچھ پڑھ دیا، کہا میں قبول ہی نہیں ہوتی جب تک آل محمد پہ صلوات نہ بھیجی جائے. پیغمبر نے فرمایا من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو اپنی نمازوں میں صلوات نہ بھیجے، صلوات نہ پڑھے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز ہے ہی نہیں. لا صلاۃ لہ، لا صلاۃ لہ، لا نفی جی سے مطلب بالکل انکار ہے، ہوگی ہی نہیں. آپ کچھ پڑھ ڈالیے، اگر آل محمد پر صلوات نہیں بھیجی، محمد اور آل محمد پر صلوات نہیں بھیجی تو نماز ہوگی نہیں. آپ کچھ بھی کر لیجئے، نماز کھڑی ہوئی ہے، قبول نہیں ہوگی. کہا کیوں نہیں؟ کہا آل محمد پر صلوات نہیں بھیجی. اچھا یہ صلوات ہے کیا؟ آل محمد کا حق ہے، اہل بیت کا حق ہے. یہ صلوات کتنی دیر کی ہے یہ عبادت؟ کتنا بڑا حق ہے؟ صلوات بھیجنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک سانس بھی نہیں ٹوٹی، ایک سانس بھی نہیں ٹوٹی یا ٹوٹ گئی. کتنی چھوٹی سی عبادت ہے، ایک سانس میں انسان لے سکتا ہے. صلوات بھیج کے دیکھ لیجئے آپ. چھوٹی سی عبادت ہے، ایک سانس بھر کی عبادت ہے، ایک سانس بھر کی عبادت ہے. حق کس کا ہے؟ آل محمد کا، اہل بیت کا. اہل بیت کا مرکز کون ہے؟ اہل بیت کا مرکز کون ہے؟ اگر میں اپنی زبان سے بتاؤں تو میری زبان جل جائے. میری کیا اوقات ہے، حیثیت ہے کہ اہل بیت میں مرکز بتاؤں، لیکن پروردگار نے تو بتایا ہے. چادر تطہیر کے نیچے جب اہل بیت پہنچے تو ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا. اب پتہ چلا کہ مرکز کون ہے اہل بیت کا. اہل بیت کا مرکز ہے جناب سیدہ، صلوات ہے. صلوات ہے اہل بیت کا حق، اہل بیت کا مرکز ہے جناب سیدہ. تو جو ایک سانس بھر کا حق جناب سیدہ کا چھین لے، جو صرف ایک سانس بھر کا حق جناب سیدہ کا چھین لے، اس کی تو نماز نہیں ہوتی. اور جو پورا کے پورا باغ فدق چھین لے وہ خلیفۃ المسلمین بن جاتا ہے. صلوات بھیجیے پر محمد والے. جو صرف ایک سانس بھر کا روک لے تو اس کا نہیں. اور کہاں پورے کے پورا باغ فدق کھا گئے اور ڈکار بھی نہیں لی اور خلیفۃ المسلمین بھی بن گئے. تاریخ کا عالمیہ دیکھیے، خلیفۃ المسلمین بھی بن گئے. صلوات بھیجیے پر محمد. بس آخری بات ہے، اس کے بعد رکھتے ہیں صاحب کہ یہ عبادت کو سوچ کر کریے کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں. ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، وہ کون ہے؟ اہل بیت نے عرفان کرایا ہے اللہ کا، ہر محاذ پر بتایا. ابھی آپ نے اشعار میں بھی تمہید بہت بہترین شعراء اکرام نے کی کہ اگر علی نہ ہو تو انسان خدا کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا، گمراہ ہو سکتا ہے. اگر غیر اغیار آ کر ہم سے پوچھے کہ آپ خدا پر دلیل دیجئے کہ خدا ہے، تو آپ کیا دلیل دیں گے؟ کچھ نہیں تو سب سے پہلے ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ جو ہے علی کل شیء قدیر ہے. اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اسے تو لفظوں کی بھی ضرورت نہیں، وہ ارادہ کر لے اور کام ہو جاتا ہے. کن فیکن کی منزل پر فائز ہے. مثال دیجئے کہ ارادہ کرے اور کام ہو جائے. دنیا میں کوئی مثال ہے؟ کسی فرقے کے پاس، کسی مذہب کے پاس ہے؟ کون دلیل دے گا؟ کیسے دلیل دے گا؟ آنا پڑے گا مولا مشکل کشا علی کے در پر. صلوات بھیجیے پر محمد. صلوات اور نعرہ ڈر کے نہیں لگانا چاہیے، اس کا ثواب نہیں پتہ. حیدری
آنا پڑے گا مشکل کشا علی کے در پر. آئے علی جنازہ ہے نماز پڑھا دیجئے. علی جنازہ رکھا ہے لے کر آئے ہیں. کہاں پر لے کے آئے تھے؟ تابوت میں رکھ کر کندھوں پر اٹھا کر لائے. علی جنازہ پڑھا دیجئے. کہا پڑھا دوں. کائنات کا سب سے بھونڈا مذاق اہل بیت کے ساتھ کیا گیا. یہ سب سے بھونڈا مذاق ہے یہ, لیکن علی برداشت کر رہے ہیں. کیوں؟ توحید کو بھی بچانا ہے, توحید کو دکھانا ہے, ثابت کرنا ہے کہ خدا ہے. کس طرح سے علی کل شیء قدیر ہے. صفات پروردگار کے کمالات کے یہی تو مظہر ہیں, یہی تو دکھائیں گے تب پروردگار سمجھ میں آئے گا. اب کہا نماز پڑھا دیجئے. کہا پڑھا دوں. کہا پڑھا دیجئے. پڑھا دوں. پڑھا دیجئے. 3 بار پوچھا. علی کھڑے ہوئے. اب ایک مرتبہ علی نے نماز جیسے شروع کی, اب یہ تو نماز پڑھنے آئے نہیں تھے, کونیاں چلنا شروع ہو گئیں. دیکھا علی تو کہہ رہے تھے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. دیکھا یہ ہے علی, دعویٰ اتنا بڑا کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں, یہاں کفن کے نیچے کا حال نہیں پتہ. نماز تمام ہوئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا علی آپ نے زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی. اب علی کا جملہ سنیے تاریخ میں جو لکھا ہے. کہا کہ زندہ ہے تو لے جاؤ. یہ سن کر جانتے سب تھے اہل بیت کو, علی کا یہ جملہ سن کے سمجھ گئے کہ کچھ تو کفن کے نیچے ہو گیا, کچھ نہ کچھ تو ہو گیا. اب ایک مرتبہ کہا کہ زندہ ہے تو لے جاؤ, سمجھ گئے کچھ نہ کچھ ہو گیا. اب جو کفن ہٹا کر دیکھا زندہ مردہ ہو گیا تھا, زندہ مردہ ہو گیا. اب آپ بتائیے کیسے ہو گیا مردہ ہیں؟ کہیں تاریخ میں کسی کی تاریخ میں کسی کی کتاب میں ہمیں نکلا کر دکھائیے کہ علی نے زبان سے کہا ہو, میرے مولا نے اپنی زبان سے کہا ہو کہ اے جوان تو مردہ ہو جا, یا اے جوان تو مردہ ہو جا. کہیں کتاب میں ملتا ہے نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ نیت. نیت کا دوسرا نام کیا ہے؟ ارادہ. اب پتہ چلا کہ اللہ کس طرح سے ارادہ کرتا ہے اور دنیا وجود پاتی ہے. اللہ ارادہ کرے تو دنیا وجود میں آ جائے, علی ارادہ کرے تو زندہ مردے میں بدل جائے اور مردہ زندے میں بدل جائے. کہیں دنیا میں آپ دکھا دیجئے, نہیں اہل بیت کے علاوہ آپ نظیر لا سکتے, نہیں مثال لا سکتے, خدا کے ثابت ہونے پر وجود کے اوپر دلیل نہیں لا سکتے. یہ میرے مولا کا کرم ہے, میرے مولا کا کرم. ہاں انسان, اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا, بس آخری بات اس کے بعد ربط مصائب, کہ انسان کے لیے ہر چیز پیدا کی اللہ نے دنیا میں, ہر چیز انسان کے لیے. اور جب انسان کو پیدا کیا تو ایک ٹائٹل دے دیا انسان کو, کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو جو ہے احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے, بہترین بنایا ہے, بہت اچھا بنایا ہے, بہت احسن بنایا ہے. آخری ڈگری ہے سپرلیٹو ڈگری, سب سے زیادہ خوبصورت, بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے. اس کا کیا ہے شروعات کا؟ حسن, حسین اور احسن. حسن, حسین اور احسن, یعنی سب سے زیادہ اچھا بنایا ہے. اور دنیا کو کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے. انسان ہے احسن تو دنیا کی ہر چیز کیا ہوگی؟ حسین. چاند کو بنایا حسین, سورج کو بنایا حسین, ستارے کو بنایا حسین, زمین کو بنایا حسین, آسمان کو بنایا حسین, یہ فضا کو بنایا حسین, یہ خلا کو بنایا حسین, یہ پہاڑوں کو بنایا حسین, یہ جھرنوں کو بنایا حسین, یہ پیڑوں کو بنایا حسین, یہ چرند کو بنایا حسین, یہ پرندوں کو بنایا حسین. دنیا کی ہر چیز کو بنایا حسین اور انسان کو بنایا احسن. انسان کو بنایا احسن. اب انسان احسن, ہر انسان احسن ہے کیا؟ ابو لہب اور ابو جہل بھی احسن ہیں, احسن کی کیٹیگری میں آئیں گے. اب دنیا کو جب انسان کے لیے بنایا ہے اور دنیا کی ہر چیز ہے حسین, تو اس سے افضل ہونے کے لیے ہمیں احسن کی کیٹیگری میں جانے کے لیے ہر حسین سے افضل ہونا پڑے گا یا نہیں؟ جب ہم احسن کی کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں, احسن کی کیٹیگری ہے سب سے آخری کی, حسین کی ہے دوسری, دنیا کی ہر چیز حسین ہے, تو ہم دنیا کی ہر حسین چیز سے افضل تب ہوں گے, تب ہم احسن کی کیٹیگری میں جائیں گے جب دنیا کی ہر چیز سے ہم حسین ہوں, ہر چیز سے برتر ہوں. تو دکھائیے دنیا میں کوئی نظیر.
تب ہم دعویٰ کر سکتے ہیں اگر ہم سورج سے زیادہ طاقتور ہو، ہم چاند سے زیادہ طاقتور ہو، ہم ستارے سے زیادہ طاقتور ہو، ہم پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہو، تو اب ہمیں پھر خاندان اہل بیت کے پاس جانا پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں ہمیں ابو طالب کے خاندان میں دکھائی دیں گی کہ بھتیجے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا کہ ہم چاند سے زیادہ طاقتور ہیں، علی نے سورج کو پلٹا کے بتایا کہ ہم سورج سے زیادہ طاقتور ہیں، جناب سیدہ نے در پر ستارے کو بلا کے بتایا کہ ہم ستارے سے زیادہ افضل ہیں، پہاڑ کے لیے جب حسنین مباہلہ میں گئے ہیں تو خود نصیریوں نے کہا ہے، خود عیسائیوں نے کہا ہے کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، حسنین نے کہا کہ ہم پہاڑ سے زیادہ افضل ہیں، تو اہل بیت نے ہمیں دکھایا کہ دنیا کی ہر چیز حسین ہے اور ہم احسن ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے انسان تبھی تو احسن کی کیٹیگری میں آئے گا جب ہر حسین سے افضل ہو، ہر چیز دنیا کی ہر چیز سے طاقتور ہو۔ اہل بیت نے وقت وقت پر مظاہرے کیے ہیں اور آخری مظاہرہ امام حسین نے نوک نیزہ پہ کر کے دکھایا۔ کیا دکھایا؟ کہ دیکھو موت ہمارے لیے نہیں ہے، ہم موت سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ اگر نہ ہوتے تو نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت نہ کرتے، نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کر بتایا کہ دیکھو ہم موت سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم موت سے زیادہ طاقتور ہیں۔ امام حسین، علامہ مجلسی کے خواب میں جناب سیدہ آئی اور آنے کے بعد کہا ہے علامہ مجلسی میرے بیٹے کی رخصت پڑھا کرو۔ خواہش جناب سیدہ نے کی ہے کہ میرے بیٹے کی رخصت پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ ہے علامہ مجلسی میرے بیٹے کی رخصت پڑھا کرو۔ کہا رخصت میں ایسا کیا ہے؟ کہا زہرا کا لال جب سارے قربانیاں راہ خدا میں دے چکا تو یکو تنہا در خیمہ پہ کھڑا ہوا ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوتے ہیں، اے بہن زینب حسین کا آخری سلام ہو، اے بہن ام کلثوم بہن کا آخری سلام ہو، اے سکینہ تم پر حسین کا آخری سلام ہو۔ ایک ایک سے رخصت ہو رہے ہیں۔ رخصت ہونے کے بعد ایک مرتبہ در خیمہ پہ آتے ہیں اور در خیمہ پہ آنے کے بعد ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں۔ چاہنے والی بہن نے جیسے ہی منظر دیکھا تڑپ کر پوچھا ہے بھیا کیا یثرب کا منظر یاد آ گیا کہ ایک طرف عباس کھڑے ہوئے تھے، ایک طرف علی اکبر کھڑے ہوئے تھے، اس شان سے تم سوار ہوئے تھے، اے بھیا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، علی اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، یہ بہن آپ کو سوار کرے گی۔ اس طرح سے زہرا کا لاڈلا ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوا، میدان کارزار کی طرف آئے، شجاعت کے جوہر دکھائے۔ اب امام حسین کی تلوار چل رہی ہے، ہر سمت سے فوج آدھا کی صدا آ رہی ہے، اے حسین اپنی تلوار کو روک لو، تمہیں عباس کا واسطہ، تمہیں علی اکبر کا واسطہ۔ امام حسین کی ذوالفقار چل رہی ہے، عباس کے پاس پہنچے، اے عباس تمہیں جنگ کرنے کی بڑی حسرت تھی، لو اپنے آقا کی جنگ دیکھو۔ اے علی اکبر بیٹا اٹھو، بابا کو داد شہجات دو، اپنے بابا کی جنگ دیکھو۔ امام حسین کی تلوار چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ عاطف غیبی کی آواز آئی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف چلا آ۔ تلوار کا نیام میں رکھنا تھا کہ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنے لگی۔ اب زہرا کے لحل پر جس کے ہاتھ میں جو شستر تھا، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا، اس نے زہرا کے لال پر چلانا شروع کیا۔ کسی نے تیر چلایا، کسی نے تلوار چلائی، کسی نے نیزہ چلایا۔ زہرا کے لال پر گھوڑے سے سنبھلا نہ گیا، دیورا کر زمین پر تشریف لائے۔ شاید میں نے غلط جملہ عرض کیا کیونکہ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا سلام ہو میرے جد حسین پر کہ باوقت شہادت جس کا جنازہ نہ گھوڑے کی زین پر تھا اور نہ زمین پر بلکہ تیروں پر معلق ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ شبر ملعون بڑھا، چاہتا ہے کہ بوسہ گائے رسول کو کاٹے۔ ایک مرتبہ ایک ایک کی صدا آ رہی ہے، یا رسول اللہ ہم سے نہ دیکھا جائے گا۔ زر پہ زر چل رہی ہے، یا رسول اللہ ہم سے نہ دیکھا جائے گا۔ سارے انبیاء چلے گئے، سارے فرشتے چلے گئے، سارے ملائکہ چلے گئے، مولا علی تشریف لے گئے، امام حسن گئے، رسول اللہ تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے حسرت و یاس سے
آسمان کی جانب دیکھا، شاید کوئی منظر ذہن میں آ گیا کہ جب اماں کی آخری رخصت تھی، اماں نے مجھے بلایا، حسین کیوں نہیں آ رہے ہو اماں سے ملنے؟ جب تک اماں نہیں بلائے گی حسین نہیں آئے گا۔ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، آ میرے لال حسین، ماں کے آگوش سے لگ جا۔ امام حسین نے کہا جدا ہونے سے پہلے کہ اماں آج آپ نے بلایا ہے تو میں چلا آیا، کل کربلا کے میدان میں آواز دوں گا، آپ چلی آئیے گا۔ ایک مرتبہ سوکھے ہوئے ہونٹوں سے کہا اے اماں کہاں ہے؟ پیچھے سے نقاب پوش بی بی نے کہا اے حسین تیری ماں موجود ہے۔ ماں کی آغوش میں 13 ضربوں سے لال کا سر و تن میں جدائی ہوئی، سیاہ دیا چلنے لگی، منادی ندا دینے لگا قد قتل الحسین بے کربلا، قد ذبح الحسین بے کربلا۔ شہزادی تڑپ کر سید سجاد کے خیمے میں گئی، اے بیٹا سید سجاد اس عالم غشی میں پڑے ہو، دیکھو کیسے قیامت کا منظر ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے بھوپی اماں در خیمہ کا پردہ ہٹائیے۔ در خیمے کا پردہ ہٹنا تھا، کیا دیکھا بابا کا کٹا سر نوکے نیزہ پر بلند ہے، سر سے امامہ اتارا۔ اے بھوپی اماں ہم یتیم ہو گئے، آپ کا بھائی شہید ہو گیا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضاء تسلیما لامرہ، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے چہاروں معصومین علیہ السلام کا، کربلا کے شہداء و اسیران کربلا کا، جہاں جہاں نشان حیدر قرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی ناموس کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم رکھ، جو مرحومین ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، حاضرین کی غائبین کی و بانی مجلس کی دلی نیک جائز دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگارہ زمانہ پورا شعب حجت خدا کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے اعوان و شان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین